بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام اینڈ ماڈرن ایج۔ میں اپنے بچپن سے اس سبجیکٹ پر چیزیں پڑھتا رہا ہوں۔ پہلے میں پڑھتا تھا اردو میں، پھر میں پڑھنے لگا عربک میں اور انگلش میں، لیکن آج تک مجھے ان کتابوں سے، ان آرٹیکل سے کلیئر نہیں ہوا کہ یہ رائٹرز کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی کلیئر نہیں، سب کنفیوژن ہی کنفیوژن۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انالیسس کریں، انالیسس کر کے بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ماڈرن ایج کیا ہے، اور پھر بتائیں کہ دونوں میں کیا پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل ایک کتاب چھپی ہے بامبے سے، ایک بہت ویل نون رائٹر تھے اے فیضی، وہ 3A فیضی کہا جاتا تھا ان کو۔ بہت اچھی انگلش تھی ان کی، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ان کی کتاب ہے اے ماڈرن اپروچ ٹو اسلام، اے ماڈرن اپروچ ٹو اسلام۔ اس کتاب کو پڑھ کر میں تو یہی سمجھا کہ اس میں کوئی وہ میسج نہیں دے پائے، کوئی میسج نہیں دے پائے۔ پڑھ کر کے آدمی کچھ سمجھتا نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں چھپی ہیں۔ بہرحال دیکھیے، پہلی بات یہ کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کوئی کلچرل ٹریڈیشن نہیں ہے، اسلام ایک ایٹرنل پرنسپل ہے، جسٹ لائک لا آف نیچر۔ آپ جانتے ہیں کہ لا آف نیچر جو ہے وہ ایٹرنل ہے، زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ لا آف نیچر جو ہے وہ ایٹرنل ہے، خدا کی طرف سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ بھی خدا ہی کا قائم کیا ہوا ہے، وہ بھی ایٹرنل ہے، اسی طرح جس طرح لا آف نیچر ایٹرنل ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں آپ کو صرف بیسک پرنسپلس ملیں گے، کسی بھی چیز کی ڈیٹیل نہیں ملے گی، کیونکہ ایٹرنل پرنسپل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فنڈامنٹلس کو ڈیل کرتا ہے، ڈیٹیلس میں نہیں جاتا، کیونکہ ڈیٹیلس سے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے پانی ہے، پہلے زمانے میں پانی رکھا جاتا تھا پتھر کے برتن میں، پھر لوگ رکھنے لگے مٹی کے برتن میں۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں رکھا جاتا تھا لکڑی کے برتن میں، اب ہم اس کو رکھتے ہیں اسٹین لیس گلاس میں یا شیشے کے گلاس میں۔ تو پانی تو وہی کا وہی ہے، پانی تو نہیں بدلا، کنٹینر بدلتا رہا۔ تو قرآن میں اسی لیے کسی بھی چیز کی ڈیٹیلز نہیں، صرف فنڈامنٹلس ہیں، اور فنڈامنٹلس کبھی بدلتے نہیں۔ اب جو ہے ماڈرن ایج، ماڈرن ایج کیا ہے؟ دیکھیے، ماڈرن ایج میرے نزدیک اس کے 3 آسپیکٹ ہیں۔ ایک ہے ماڈرن کلچر، ایک ہے ماڈرن فلاسفی، ایک ہے ماڈرن سائنس۔ بیسیکلی انہی 3 چیزوں کے سے مل کر وہ چیز بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایج۔ اب آپ ایک ایک کر کے دیکھیے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ماڈرن کلچر جو ہے اس میں 50-50 کا معاملہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے ایکسیپٹ نہیں کرے گا اسلام، جس کو کچھ چیزیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ جیسے آج کل جو کلچر ہے اس میں ٹائم کی بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، ڈسپلن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ جیسے یورپ امریکہ میں آپ جائیں تو وہاں پر آدمی گاڑی چلائے گا تو ہارن نہیں بجائے گا، ان کا ڈسپلن یہ ہے کہ شور مت کرو۔ میں ایک بار نیو یارک میں ایک لائبریری میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی آئی ہے جو بالکل ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ ماڈرن لڑکی، ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں آتی ہیں تو کرسی کھسیٹتی ہیں تیز زور سے کہ وہاں تک آواز جائے، بیٹھیں گے تو دھڑ سے بیٹھیں گے کہ سب لوگ سن لیں آس پاس۔
وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی آئی, ذرا بھی آواز نہیں لگی مجھے کہ کرسی کھسی تھی یا نہیں کھسی تھی. اس نے بہت آہستگی سے وہ بیٹھ گئی. اس کے بعد اس نے کسی میگزین کو, ایک کتاب کو لیا, تو اس کا جو پنا پلٹتی تھی, جو اس کا ورق پلٹتی تھی, اتنے دھیرے سے کہ ذرا بھی کوئی اس میں آواز نہ ہو. تو نوائز کریٹ کرنے کو وہ بہت بڑا سن سمجھتے ہیں. اس لیے بات کریں گے آپس میں تو وسپر کے روپ میں کریں گے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ویسا نہیں کرتے وہ لوگ بات چیت. یہ سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں ایسا ہے. تو یہ بہت بہت اچھی چیز ہے. یہ اسلام میں بھی اس کو اپنانا چاہیے. اگرچہ ابھی تک یہ مسلم کلچر, جو ماڈرن مسلم کلچر ہے, اس کا پارٹ نہیں بنایا یہ, لیکن یہ اگر بنائیں ہم تو یہ بہت اچھا ہوگا. یعنی سیلف ڈسپلن, سیلف کنٹرول, دوسروں کے لیے پرابلم نہ بننا, یہ ہے ماڈرن کلچر کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. دوسروں کے لیے پرابلم نہ بنو. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک قصہ بتایا تھا کہ جو امریکہ جب آزاد ہوا تو ایک امریکن آدمی نکلا روڈ پر, تو اپنا ہاتھ ایسے ایسے ہلاتے ہوئے جا رہا تھا, تو اس کا ہاتھ کسی کی ناک سے لڑ گیا. تو اس آدمی نے کہا کہ واٹ دس نان سینس, وائی یو ہٹ مائی نوز. اس نے کہا کہ آزادی, آج ہم آزاد ہیں, امریکہ کو آزادی ملی ہے, تو ہم آزادی کے ساتھ کریں گے جو بھی چاہیں گے کریں گے. تو اس نے بہت ہی پلائٹلی کہا کہ مائی بردر, یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس. یہ ہے ماڈرن کلچر. میں جن یعنی ویسٹرن کنٹریز میں گیا, ہر جگہ میں نے یہ کلچر پایا. وہ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں شور کو. انہیں گاڑی میں ہارن بجائیں گے, اور کہیں اکٹھا ہوں گے تو بہت دھیرے دھیرے بات کریں گے, شور نہیں کریں گے, ہاں نہیں کریں گے. وہ یہ سب ان کے کلچر کا پارٹ بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے یہ. ہمیں بھی اس کو پکڑنا چاہیے. اب تک کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے ان کا پرمسو سوسائٹی ہے, ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ آج کے جو لو افیئر ہوتا ہے وہ وہاں پر عام ہے, ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو, تو اس کو ہم نہیں اپنائیں گے. اور آج میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس زمانے کی سب سے بڑی جو یعنی ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے لو کلچر. میں نے کہا کہ دیکھیے آج کل بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں, رمن اور ٹیگور اور گاندھی اور نہرو, راجندر پرساد, ایسے لوگ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ اب تو لوگ کھاتے کماتے ہیں, مر جاتے ہیں. حالانکہ آج بھی بہت ہی بریلینٹ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. آپ کالجوں میں جائیں تو کالج میں ایک سے ایک بڑھ کر کے آپ کو انٹیلیجنٹ لڑکے ملیں گے, لڑکے لڑکیاں, لیکن کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے. وہ کہ یہ لوگ کوئی نوبل پرائز نہیں لے پاتے, کوئی بڑی کتاب نہیں لکھ پاتے, کوئی بڑی ڈسکوری نہیں کر پاتے, انڈیا کو کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں دے پاتے. انڈیا کو لیڈرشپ کون دے پاتا ہے؟ یہ کالج کے نکلے ہوئے لڑکے. جو لیڈرشپ انڈیا کو دیا گاندھی نے, نہرو نے, تو آج کہاں دے پاتے ہیں؟ ایک ہی آدمی پیدا ہوا, سوامی وویکانند, پھر دوسرا کون پیدا ہوا؟ تو مائنڈ تو پیدا ہو رہے ہیں. ابھی آپ جائیں کسی بھی کالج میں تو وہاں دیکھیں گے آپ کہ لڑکے لڑکیاں بہت ہی بریلینٹ, بہت ہی انٹیلیجنٹ, لیکن ان کو کیا ہے؟ بس لو کلچر, لو افیئر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سپر ڈسٹریکشن ہے یہ لو کلچر. میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ زندگی میں, ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن. تو ڈسٹریکشن کی ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ صورتیں رہی ہیں, لیکن اس زمانے میں جو سپر ڈسٹریکشن ہے وہ یہ لو کلچر ہے. لڑکے لڑکیاں لگتے ہیں ایک دوسرے سے جھوٹا پیار کر رہے ہیں. جھوٹا اس لیے کہ وہ تو لو ہوتا نہیں. وہ میں روم میں تھا, وہاں پر ڈاکٹر لونارڈو تھے. ڈاکٹر لونارڈو کسی لڑکی سے, ان کو بھی وہ تھا. تو میں نے کہا کیا آپ لوگ دوڑتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لو کلچر ہے؟ نہیں, یہ لسٹ کلچر ہے, LUST, لسٹ کلچر. ہم دونوں وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے روم میں, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اب تک وہ جگہ یاد ہے.
انہوں نے مانا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لو کلچر نہیں، یہ لسٹ کلچر ہے. لسٹ کلچر کے پیچھے سب بچے دیوانے ہو رہے ہیں، اور پرائز کیا دے رہے ہیں کہ خدا نے ان کو جو پوٹینشیل دے کر پیدا کیا تھا، بہت بھاری پوٹینشیل، وہ ان اویل رہتا ہے اور ایسے مر جاتے ہیں تاکہ ہیل کا ایندھن بنے. آپ سوچئے ذرا، دنیا میں ترقی سے محروم اور آخرت میں پیراڈائز سے محروم، اور سب سے بڑا ریزن جو ہے یہی جھوٹا لو کلچر ہے، جو 2-4 سال رہتا ہے پھر فرسٹریشن. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ لو کلچر جو ہے بڑھاپے تک چلے، 2-4 سال کے بعد سب ختم. تو بھائی اسلام میں اس کو بالکل انلیگل ہے، اسلام میں ان لافل ہے اسلام میں. کیوں؟ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہا تھا آپ کو کہ سن کیا چیز ہے، SIN. سن کیا ہے؟ سن مطلب ڈسٹریکشن. جو چیزیں انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اس کو اسلام میں سن کہہ دیا گیا. سن جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں قرآن میں صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپر ڈسٹریکشن ہے وہ یہ لو کلچر ہے، جو آج کل انڈیا میں، یورپ میں، امریکہ میں ہر جگہ عام ہے. اسی لیے جو بڑے بڑے پیدا ہوئے لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے لیڈر، خود امریکہ میں دیکھیں جارج واشنگٹن اور جیفرسن جیسے لوگ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں ویسے لوگ، انڈیا میں بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ڈسٹریکشن ہے. آج کل لڑکیوں کا کیا ہے؟ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا، بس اور کچھ نہیں. فیشن اور وہ انجوائمنٹ، فیشن اور انجوائمنٹ، بس اسی میں جینا، اسی میں مر جانا. تو اسلام میں یہ بالکل ان لافل ہے. یہ کیوں؟ یہ اسلام انسان کو ترقی سے روکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماڈرن کلچر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کو ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے. جب وہاں پارٹی میں ہمیشہ شراب سرو کی جاتی ہے، ذالک ہم ایسا نہیں کریں گے. مکس سوسائٹی ہے، اس کو ہم ایسا نہیں کریں گے. بالکل ایک دم مچھلیوں کی طرح لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں، اس کو ہم کبھی بھی جائز نہیں کریں گے. تو ماڈرن کلچر کا ماڈرن کلچر میں کچھ وہ باتیں ہیں جو اسلام نہیں مانے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام پسند کرے گا. اب لیجئے اس کو ماڈرن فلاسفی کو لیجئے. ماڈرن فلاسفی کیا ہے؟ ماڈرن فلاسفی ہے وہ جو کہتے ہیں سائنٹیفک فلاسفی، یعنی سائنس کی بیس پر. آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے فلاسفی تھی وہ تھی اسپیکولیٹو فلاسفی تھی. اسپیکولیٹو فلاسفی یعنی گیس پر یا قیاس پر بیس کر کے بنتی تھی. وہ کہتے ہیں سیلوجزم. آج جو ہے، آج کے فلاسفرس کو سائنس مل گئی اور سائنس کو لے کر انہوں نے فلاسفی بنانے لگے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سائنٹیفک فلاسفی ہے وہ تقریباً سب کے سب اس قابل ہے کہ اسلام اس کو ریجیکٹ کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ سب ایتھیزم کو فلسفائز کرنے کے لیے ایک نئے ٹرم ان کو مل گئے ہیں، سائنٹیفک ٹرم. آج کل کی جو ماڈرن فلاسفی ہے وہ ایتھیزم کو فلسفائز کرنے کے لیے کچھ نئے سائنٹیفک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ لوگ، اس کے ساتھ کچھ نہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے بہت بڑا ایک فلاسفر مانا جاتا ہے جولین ہکسلے. جولین ہکسلے آلڈوس ہکسلے کا بیٹا تھا. دونوں بڑے فلاسفر مانے جاتے ہیں. تو اس کی بک ہے ریلیجن وداؤٹ ریولیشن. ریلیجن وداؤٹ ریولیشن. تو اس بک میں وہ کہتا ہے کہ ماڈرن سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے وہ چیز جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن. پرنسپل آف کازیشن یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک کاز ہے. جیسے انڈا ہے، انڈے سے جب انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے، جب بچہ باہر نکلتا ہے تو کیسے اپنی چونچ سے، اس کی چونچ پر ایک بہت ہی کڑی چیز پیدا ہوتی ہے
اس سے وہ مارتا ہے, اس کو چھید کر دیتا ہے, پھر اس کا باہر آتا ہے اس کو. تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہر چیز میں ہے اس طریقے سے, تو یہ کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن. تو اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ سائنس میں پروو کیا ہے کہ پورا جو نیچر ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ پہ بیس کرتا ہے. اس لیے اب خدا کی ضرورت نہیں ہم کو, کیونکہ جس چیز کے لیے ہم خدا کو مانتے تھے وہ اب کاز اینڈ ایفیکٹ سے پورا ہو رہا ہے. تو اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. دیکھیے یہ فیلسی ہے, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کیونکہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کو کس نے اسٹیبلش کیا؟ اپنے آپ میں تو وہ اسٹیبلش خود سے نہیں ہو گئے. تو گاڈ کا ابھی بھی مسئلہ باقی رہا کہ وہ کون ہے جس نے اس پروسیس کو اسٹیبلش کیا. یعنی یہ بول کر کے کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل ہے, یہ تھوڑی بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اب یہ آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں, یہ اس کے اندر پاور ہے کہ اپنے آپ کو خود سے وہ اپنے کو اسٹیبلش کر لے. یہ تو سائنس نے ثابت نہیں کیا ہے, سائنس نے ایسا کوئی پروف نہیں دیا ہے. تو اس کو لے کر میں کہوں گا کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, نیچر does not explain. She herself is in need of explanation. Nature does not explain. She herself is in need of explanation. تو یہ ایک فلسفی ہے, اس نے اسلام کے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا ہے. تو یہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فلاسفی, وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک فلسفی ہے, سائنٹیفک فلسفی ہے وہ. ایسے دیکھیے سب سے بڑا جو بتایا جاتا ہے وہ آرگینک ایوولوشن. یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرگینک ایوولوشن جو ہے وہ ایک اسٹیبلش تھیوری ہے, اور اس سے یہ پروو ہو گیا ہے کہ جب ایوولوشن کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے تو خدا کی کیا ضرورت ہم کو. تو ایوولوشن نے خدا کے تھیوری کو ڈسکارڈ کر دیا ہے, حالانکہ یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. میں دو باتیں کہوں گا. نمبر 1, آرگینک ایوولوشن کیا ہے, یہ تھیوری کیا ہے؟ وہ تھیوری صرف یہ ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں, اس کے آگے 1% بھی نہیں, کہ انہوں نے اسٹڈی کی. جیسے ڈارون نے 7 ایئرس تک بیگل جو بوٹ تھی اس پہ, رائلٹی کے بوٹ تھی, اس پہ سفر کیا اس نے ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور بہت سے اس نے ایگزامپل, ڈفرینٹ اسپیشیز کے ایگزامپل اکٹھے کیے, ان کے فاسلس اکٹھا کیے. تو اس میں کیا معلوم ہوا, اس کی آپ کتاب پڑھیے آریجن آف اسپیشیز, کہ ڈفرینٹ اسپیشیز کے بیچ میں سملیرٹی, یعنی گوٹ میں اور زرافہ میں سملیرٹی, کیٹ میں اور ٹائیگر میں سملیرٹی. تو ایسے پورا, یہاں تک کہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس کا جو اسکلٹن ہے, جو ڈھانچہ ہے, وہ بالکل انسان جیسا ہوتا ہے. تو اس سملیرٹی کو جو انہوں نے ڈسکور کیا, اس سے نکال لیا کہ ایک سے دوسرا نکلا, یعنی گوٹ سے زرافہ نکلا, کیٹ سے ٹائیگر نکلا. یہ کوئی سپوزیشن ہے, کوئی ایک بھی ایسا ایگزامپل نہیں ملا ہے ان لوگوں کو کہ دکھائیں وہ کہ بلی سے وہ نکل رہا ہے, بلی کے پیٹ سے ٹائیگر پیدا ہو رہا ہے, یا مچھلی کے پیٹ سے چڑیا پیدا ہو رہی ہے. ایسا تو کچھ نہیں کہ گوٹ کے پیٹ سے زرافہ پیدا ہو رہا ہے. یہ تو سملیرٹی کو لے کر کے انہوں نے ایسا گیس کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے سملیرٹی جو ڈسکور ہوئی, تو ڈسکور کیا پہلے سے پتا تھا اس کا. تو یہاں پر 2 آپشن ہمارے لیے, ایک یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا. میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک اسپیشل کریشن ہے, یعنی بلی بھی اسپیشل, کیٹ بھی اسپیشل کریشن ہے, ٹائیگر بھی اسپیشل کریشن ہے, گوٹ بھی اسپیشل کریشن ہے, اور زرافہ بھی اسپیشل کریشن ہے, فش بھی اسپیشل کریشن ہے, اور برڈ بھی اسپیشل کریشن ہے. تو آپ کیسے میری بات کو ریجیکٹ کریں گے, کیسے کریں گے آپ؟
کوئی آپ کے پاس سائنٹیفک پروف نہیں ہے. تو محض سملرٹی کو لے کر کے اتنا بڑا کلیم وداؤٹ اینی ایویڈینس، یہ تو اپنے آپ میں بیس لیس ہے. کیونکہ دوسرا آپشن موجود ہے کہ ہم کہیں کہ ہر ایک اسپیشلی کریٹ کیا گیا ہے. جسے آپ جانتے ہیں کہ اگر میں 2 بھائی ہوں، میرا بھائی میرے پیٹ سے تو نکلا نہیں ہے، وہ بھی الگ کریٹ ہوا، میں بھی الگ کریٹ ہوا ہوں. اگر بھائی بہن الگ الگ کریٹ ہو رہے ہیں تو یہ سب میں ہو رہا ہے، سب میں ہو رہا ہے. مطلب ایک ماں باپ کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں الگ الگ پیدا ہوئی ہیں. ایسا نہیں کہ ایک بیٹے سے دوسرا بیٹا، اسی کے پیٹ سے تیسرا بیٹا، اسی کے پیٹ سے چوتھا بیٹا، ایسا تو ہوا نہیں ہے. ہر بیٹا اور ہر بیٹی الگ الگ پیدا ہوئی ہے. ایسے سارے جو اسپیشیز ہیں سب الگ الگ پیدا ہوئی ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے جس سے آپ اس کو ریجیکٹ کر سکیں. پھر بھی میں آپ ایک ریفرنس دوں گا. یہ الجزائر میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا شیخ ندیم جسر. شیخ ندیم جسر، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قصۃ الایمان بین العلم والفلسفۃ والقرآن. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی انہوں نے مان لیا اس کو، آرگینک ایوولوشن کی تھیوری کو مان لیا انہوں نے، لیکن کہا کہ اس سے خدا، یعنی اس کو ماننے کے بعد آسانی خدا ڈسکارڈ نہیں ہوتا، خدا کا ریجیکشن جو ہے اس سے نہیں نکلتا. کیوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایوولوشن تھیوری جو ہے اس نے جس چیز کو پروو کیا ہے وہ کیا ہے؟ پروسیس، یعنی پروسیس آف کریشن. اس نے کریٹر کو نہیں ڈسکور کیا ہے، یعنی ہو از دا کریٹر نہیں ڈسکور کیا اس نے، واٹ از دا پروسیس آف کریشن ڈسکور کیا. دیکھیے 2 الگ الگ کوشچن ہیں. ایک کوشچن ہے کہ ہو از دا کریٹر، وہ کون ہے جس نے کریٹ کیا چیزوں کو. دوسری چیز یہ ہے کہ واٹ از دا پروسیس آف کریشن. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم مان لیں اس کو تب بھی وہ خدا کا پروسیس کو ہم مانیں گے. اس کا مطلب نہیں کہ خدا کا ہم نے یعنی ریجیکٹ کر دیا. خدا کے ریجیکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے خدا کے جو پروسیس ہے اس کو ڈسکور کیا. تو میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ بعد انہوں نے ایسا لکھا ہے، کیونکہ میں تو سرے سے غلط سمجھتا ہوں اس کو. انہوں نے ایوولوشن تھیوری کو مان کر کے یہ بات کہی ہے، میں سرے سے ایوولوشن تھیوری کو بیس لیس مانتا ہوں، اسے میں اس کو نہیں مانتا. تو دیکھیے میں نے یہاں کہا کہ ایک ہے ماڈرن ایج کا جو ہے، ایک ہے ماڈرن کلچر. تو ماڈرن کلچر میں نے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. دوسری چیز جو ہے وہ ماڈرن فلاسفی ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں ماڈرن فلاسفی جو ہے وہ سب بیس لیس فلاسفی ہے، سب فیلسفی پہ بیس کرتی ہے. اتھیزم جو ماڈرن فلاسفی کو صحیح معنی میں کہنا چاہیے ماڈرن اتھیزم. جس چیز کو ماڈرن فلاسفی کہا جاتا ہے یا سائنٹیفک فلاسفی کہا جاتا ہے وہ ان فیکٹ ہے ماڈرن اتھیزم. بس پچھلا جو اتھیزم تھا وہ بیس کرتا تھا یعنی پیورلی اسپیکولیشن پر. اب جو اتھیزم ہے وہ سائنٹیفک ڈسکوری کو ریفر کرتا ہے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے. بس اس کے ساتھ کوئی ڈفرینس نہیں ہے دونوں میں. تو یہ 2 ہوا. تیسرا آسپیکٹ جو ہے وہ ہے ماڈرن سائنسز. سائنسز سے میں مراد لے رہا ہوں ایگزیکٹ سائنسز کی. ایگزیکٹ سائنسز تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایگزیکٹ سائنسز کا جو آسپیکٹ ہے وہ 100% اسلام کے مطابق ہے. اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کچھ بھی کنٹراڈکشن نہیں. دیکھیے میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ جو شروع ہوئی یہ موومنٹ، یہ کیسے شروع ہوئی کہ اسلام میں ریویژن کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو ریوائز کرنا چاہیے اور اسلام کو بدلنا چاہیے، اسلام میں نظرثانی کی ضرورت ہے. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب ماڈرن سائنس ابھری اور
چیزوں کے بارے میں نئی نئی ڈسکوریز ہوئیں. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو دنیا تھی اسے سب چیزیں جو تھیں وہ مائتھالوجی بنی ہوئی تھی. مائتھالوجی, سپرسٹیشن, اسٹوریز, اسی کا نام تھا نالج اس سے پہلے. تو ماڈرن سائنس جب سامنے آئی تو اس نے کیا کیا کہ چیزوں کو مائتھالوجی سے نکالا, چیزوں کو سپرسٹیشن سے نکالا, چیزوں کو اسٹوریز سے باہر نکالا اور ویل اسٹیبلش فیکٹس پر ان کو قائم کیا. یہ ہوا نیچرل ورلڈ میں. جیسے فار ایگزامپل پانی کے بارے میں سمجھتے تھے کہ کوئی دیوتا ہے, اس کی جٹا سے پانی آ رہا ہے, تو ان کا آگے سب کچھ بھی نہیں. 2 گیسز ہیں, 2 گیس کے ملنے سے پانی بن گیا ہے, ان کا فارمولہ ہے H2O. تو پہلے انسان مانتا تھا سپرسٹیشنلی, ایک مائتھالوجی کے طور پر, کہ کوئی دیوتا ہے, اس کی جٹا سے پانی آتا ہے تو ندیاں بہتی ہیں. یہ مانتا تھا پہلے کا آدمی. ہمارے بچپن میں, ابھی تک میں گاؤں میں رہتا تھا, جب گاؤں میں, تو اس وقت ہمارا گاؤں جو ہے بہت ہی ریموٹ ولیج مانا جاتا تھا. وہ بہت دور, وہاں کوئی ماڈرن چیز نہیں تھی. یہ آپ سے 80 برس پہلے کی بات ہے. تو وہ کوئی بھی ماڈرن چیز, نہ روڈ تھی, نہ بجلی تھی, نہ ٹیلی فون تھا, نہ پیپر بھی نہیں آتے تھے, کچھ بھی نہیں. تو مجھے یاد ہے اب تک کہ برسات کے موسم میں اگر بارش میں دیری ہوتی تھی, تو بچے جو ہیں وہ کچھ ہاف نیکڈ ہو کر کے کچھ اچھل کود کرتے تھے اور گاتے تھے, اللہ کے 2 بیل پیاسے کالے میگھا پانی دے, اللہ کے 2 بیل پیاسے کالے میگھا پانی دے. مطلب ہے کہ بیل پیاسے ہو رہے ہیں, مویشی جو ہے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے, تو کالا میگھا کوئی ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ کالا میگھا پانی دے. تو رین جو ہے وہ کالا میگھا سے آتی ہے. یہ تھا سپرسٹیشن. سائنس نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں. رین کیا ہے؟ سمندر میں سورج سے ہیٹ آئی تو کیا ہوا کہ وہاں بھاپ نکلی. اور سائنس نے بتایا کہ سمندروں میں جو سالٹ ہے, یہ پہلے انسان نہیں جانتا تھا پہلے, کہ سالٹ جو ہے وہ ایز اے پریزرویٹو ہے. یعنی خدا نے سمندروں میں پانی اسٹور کر دیا, اوشنس میں اور سیز میں پانی اسٹور کر دیا. اب کیا ہے, اسٹور جب کیا تو پریزرویٹو چاہیے تھا, ورنہ پانی خراب ہو جاتا. کہ پانی خراب نہ ہو اس کے لیے خدا نے اس میں سالٹ ملا دیا. اب انسان سالٹ والا پانی یوز نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اتنا زیادہ کھاری ہوتا ہے کہ آپ پی نہیں سکتے سمندر کا پانی, اتنا زیادہ اس میں کھارپن ہوتا ہے. تو اب خدا نے جو سسٹم بنایا وہ کیا کہ سورج سے وہاں گرمی پہنچے, بھاپ نکلے, بھاپ اوپر اٹھے. اب کیا ہوتا ہے کہ خدا نے سالٹ کا ویٹ زیادہ ہے اور پانی کا, یعنی پیور پانی کا ویٹ کم ہے, تو سالٹ رہتا ہے نیچے, جو کہ ویٹ اس کا زیادہ ہے. زمین کی جو گریوٹی ہے وہ سالٹ کو روک لیتی ہے اور بھاپ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے. اور پھر ہوائیں چلتی ہیں, ہوائیں سے گرد اڑتی ہے اور سارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھر جاتا ہے پارٹیکل سے. اس سے پھر اگین وہ بوجھل بنتی ہے, وہ کلاؤڈ بنتا ہے اوپر جا کر کے, پھر کلاؤڈ میں وہ ریت مل کر کے بوجھل بنتی ہے, پھر دوبارہ وہ نیچے آتی ہے. تو یہ ڈی سیلینیٹڈ واٹر ہوتا ہے. یہ ایک یونیورسل ڈی سیلینیشن کا سسٹم ہے. پہلے انسان کہا جانتا تھا کہ کالے میگھا پانی دے, تو یہ سائنس نے کیا کہ چیزوں کو نکالا مائتھالوجی سے, نکالا سپرسٹیشن سے, نکالا اسٹوری ٹیلر جو ہوا کرتے تھے, اسٹوری بنایا کرتے تھے, وہ اس سے نکالا. تو ایک نئی دنیا بنی. تو جب یہ ہوا تو جیسے مثال کے طور پر سولر سسٹم کو لیجئے, انسان سمجھتا تھا کہ زمین کے چاروں طرف سورج گھوم رہا ہے, تو ہم دیکھتے تھے ادھر سورج نکلا اور ادھر ہوتے ہوتے ادھر جا کر ڈوبا. تو ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلا, اسے جاتے جاتے ایسا ڈوبا جا کر کے. تو ہم سمجھتے تھے کہ زمین جو ہے بیچ میں ہے
اور سورج اس کے گرد جو ہے وہ چکر کر رہا ہے. سائنس نے بتایا کہ نہیں, زمین سینٹر میں نہیں ہے, سورج سینٹر میں ہے. اس طرح سے یہ ہوا کہ جیو سینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلیو سینٹرک تھیوری جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا, بہت ساری چیزوں میں ہوا, مطلب نیچر میں ہوا, نیچر میں, مٹیریل ورلڈ میں. اب اس کا ایکسٹینشن تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اور چیزوں کا بھی ایسے ہونا چاہیے. تو فلاسفی میں اور لٹریچر میں اور سارے جو ریلیجن میں ہر جگہ یہ چلنے لگا. لوگ ری ایگزامن کرنے لگے. یعنی ریویژنزم کا ریویژنزم کی ایک موومنٹ چلی ہر چیز میں. جو ریویژنزم پہلے سائنس نے کی تھی کچھ چیزوں میں, نیچر میں, اب وہ آ گئی دوسری چیزوں میں. تو یہاں تک کہ ریلیجن تک پہنچ گئی, یہاں تک کہ اسلام تک پہنچ گئی. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح سے دوسری چیزوں میں مائتھالوجی اور سپرسٹیشن تھا, ایسے اسلام میں بھی ہوگا. یہاں پہ ریویژن کرو اور اس کا جو پیور کنٹینٹ ہے نکالو اسلام کا, باقی جو ہے الگ کر دو. تو یہ ایک سپوزیشن تھا بیس لیس. میں نے بہت سے آرٹیکل پڑھے, بہت سی کتابیں پڑھی یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ کوئی کانکریٹ ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ ہے اسلام ایک ایسی چیز جس کو کہ زمانے میں irrelevant ہو گئی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا مجھے کسی بھی. میں پورے کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت چیزیں پڑھی اس سبجیکٹ پر. ایک بہت بڑے اسکالر تھے, اب وہ مر گئے, وہ دلی میں رہتے تھے. ان کا آرٹیکل میں نے پڑھا, 20 پیج کا آرٹیکل تھا اسی پر کہ اسلام میں, وہ اردو میں تھا, وہ اسلام میں نظر ثانی کی ضرورت, یعنی ریویژن کی ضرورت اسلام میں, ریویژنزم ان اسلام. پورے اس آرٹیکل میں ایک ہی ایگزامپل تھا صرف. وہ کیا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں, اس زمانے کی بات ہے, کہ کسا ہوا کپڑا پہنتی ہیں جو اسلام میں صحیح نہیں ہے, تو اسلام کو بدلنا پڑے گا. صحیح, یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ یہ تو کپڑا تو روز بدلتے رہتا ہے, ڈریس تو روز بدلتے رہتے ہیں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ ڈپینڈ آن ٹیسٹ, ٹیمپرری ٹیسٹ. دیکھیے ایگزامپل وہ چاہیے جس میں کوئی اٹرنل پرنسپل آپ ڈسکور کریں, جو اسلام سے کنڈکٹ کر رہا ہو. کہ لڑکیاں جو ہیں آرٹیفیشل جیولری پہن رہی ہیں تو آپ کہیں کہ اسلام سے ٹکرا گیا, کہ اسلام میں تو گولڈ اور سلور کی بات ہے. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ آپ کو ایک ایسا اٹرنل پرنسپل دکھانا پڑے گا جو اسلام سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہو. ایسا کوئی پرنسپل نہیں بتا سکے کسی بھی کتاب میں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سپوزیشن ہے کہ اسلام میں بھی اسی طرح یعنی ریویژن کی ضرورت ہے جس طرح دوسری چیزوں میں ریویژن کی ضرورت تھی. یہ بریکٹ جو کیا گیا, یہ غلط بریکٹ کیا گیا. کیونکہ جب تک آپ یہ پروو نہ کریں کہ اسلام میں ایسے کچھ ایلیمنٹ ہیں جو آج irrelevant ہو گئے ہیں یا ڈس پروو ہو چکے ہیں, تب تک آپ یہ کہنا بالکل بیس لیس ہے. میں نے تو آج تک کوئی ایسی چیز نہیں پائی ہے جو قرآن یا حدیث میں موجود ہو اور وہ آج irrelevant ہو چکی ہو. ایسی کوئی چیز نہ میں نے پائی ہے خود, نہ کسی نے ایسی کسی چیز کا ریفرنس دیا ہے. اس سے زیادہ بڑی بات جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم اسکالرس ہیں, انہوں نے جب یہ ویسٹرن سویلائزیشن آئی اور ماڈرن سویلائزیشن آئی تو وہ الگ نہیں کر سکے سویلائزیشن کو اور ماڈرن سائنس کو. ماڈرن سائنس الگ ہے اور سویلائزیشن الگ ہے. دونوں کو ایک کر کے دیکھا انہوں نے اور نگیٹیولی ریئیکٹ کیا انہوں نے. سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. یہاں تک خلاف ہوئے کہ مسلمان جو ہے سائنٹیفک ایجوکیشن پیچھے ہو گئے. آج آپ دیکھیے سائنٹیفک ایجوکیشن میں ساری دوسری کمیونٹیز آگے ہیں, پارسی, ہندو, کرسچن, جو. سائنٹیفک ایجوکیشن میں سب لوگ آگے ہیں. اور مسلمان ایک آدھ آدمی بڑھ جاتے ہیں, ڈاکٹر عبد الکلام
لیکن انڈیویجول لیول پر ایسے لوگ پیدا ہوئے, لیکن کمیونٹی کے لیول پر اب پیچھے ہیں مسلمان سائنٹیفک ایجوکیشن میں, کیونکہ اب مسلم اسکالرس نے اور مسلم لیڈرس نے, مسلم تھنکرس نے نگیٹیولی ریئیکٹ کیا, سمجھا کہ اسلام اینٹی اسلام ہے. میں خود سائنس کو اور ایتھیزم کو ایک سمجھتا تھا, بچپن کی بات ہے, کہ اس کو کہتے تھے الحاد اس زمانے میں. تو سائنس اور الحاد دونوں کو ایک سمجھتا ہوتا تھا, کیونکہ وہی گھر میں, وہی مدرسے میں, وہی مسجد میں سنتا تھا میں اس طرح کی بات. بہت بات کو میں نے ڈسکور کیا کہ الحاد الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے, ایتھیزم الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے. اب میں آپ سے کہوں گا کہ ایگزیکٹ سائنسز جس کو میں کہتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ وہ لا آف نیچر کی ڈسکوری ہے, لا آف نیچر کی ڈسکوری, اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. سائنس کوئی فلاسفی نہیں ہے, سائنس کوئی اسٹوری نہیں ہے, سائنس کوئی ناول نہیں ہے. سائنس نام ہے لا آف نیچر کو ڈسکور کرنے کا. جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی کو انسان سمجھتا تھا کہ وہ کسی دیوتا کی جٹا سے نکلتا ہے. سائنس نے ڈسکور کیا کہ وہ دو گیسز کے ملنے سے بنتا ہے, اس کا فارمولا ہے H2O. یہ سائنس کی ڈسکوری ہے. تو آپ بتائیے کہ سائنس کی اس ڈسکوری سے اسلام کو کیا یعنی کیا پرابلم؟ کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں تو یہ تھا ہی نہیں کہ کسی دیوتا کی جٹا سے نکلتا ہے پانی. ایسا اسلام میں تو تھا نہیں, اسلام میں تو کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ اسلام میں ایک بہت ہی ایک ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے اتارا پاک پانی, پاکیزہ پانی, ستھرا پانی. پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا کہ مبارک پانی یا ستھرا پانی کا مطلب کیا ہے. آج ہم سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ ہے ڈی سیلنٹڈ واٹر, ڈی سالٹڈ واٹر. یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی تھی پہلے, آج سے بہت پہلے. آج کی سائنس نے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو سائنس سچ پوچھے تو قرآن کے اسٹیٹمنٹ کا ایکسپلینیشن ہے. قرآن میں جو اسٹیٹمنٹ دیے گئے تھے اس کے سائنس ایکسپلین کر رہی ہے. کہ قرآن میں کہا گیا تھا کہ خدا نے آسمان سے اتارا پانی, ستھرا پانی. اس کو سائنس نے ایکسپلین کر دیا, کس طریقے سے سمندر کا پانی اٹھتا ہے اوپر, کس طرح اوپر جاتا ہے, پھر کس طرح سے وہ بادل بنتا ہے, کس طرح نیچے آتا ہے. اور یہ پورا کا پورا ہوتا ہے ڈی سیلینیشن کا سسٹم, یعنی نمکین حصہ جو پانی کا ہے اس کو الگ کر دینا اور جو فریش حصہ ہے اس کو نیچے لانا. یہ یونیورسل سسٹم آف ڈی سیلینیشن ہے. تو قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور سائنس نے اس کی ڈیٹیل بتا دی. یہ تو عین اسلام کے مطابق ہے. ایسے ہی سارے سائنسز کا معاملہ ہے. یعنی وہ سائنسز جن کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹ سائنسز, وہ سب کے سب قرآن کے اشارات کو ایکسپلین کر رہی ہیں, اس کو ڈیٹیل بتا رہی ہیں. تو ٹکراؤ کہاں ہے؟ ٹکراؤ تو ہے نہیں. ایسے بہت ساری آیتیں ہیں, میں نے اپنی کتابوں میں اس کو لیا ہے اور بتایا ہے. تو اس وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماڈرن ایج کا میں نے کہا ہے کہ 3 حصے ہیں. ایک ہے ماڈرن کلچر جو 50% ہمارے 50% اسلام کے مطابق ہے اور 50% اسلام کے خلاف ہے. دوسری ہے ماڈرن فلاسفی. میں نے کہا کہ ماڈرن فلاسفی جو ہے وہ نام ہے ایتھیسٹ فلاسفی کا. یعنی ایتھیزم جو تھا پہلے بیس کرتا تھا اسپیکولیشن پر, اب وہ بیس کرنے لگا ہے یعنی سائنٹیفک ریفرنسز پر, لیکن ابھی بھی وہ فیلسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن فلاسفی کوئی اس طرح سے کی چیز ہے جس کو ہم ایگزیکٹ فلاسفی کہتے ہیں. ایگزیکٹ فلاسفی میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے وہ. لیکن جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فلاسفی, اس میں کوئی بھی چیز اسٹیبلش نہیں ہے, سب اسپیکولیشن ہے. تو کوئی بات اس وقت کوئی ایسی بات اسلام سے, جب ہم یہ کہیں کہ اسلام سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو ہمیں ایک ایگزامپل دینا پڑے گا
جو سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہو، یعنی ماڈرن سائنس جو ہے، یعنی ایگزیکٹ سائنس پروو کر چکی ہو، اب پھر بھی وہ ٹکرا رہا ہو اسلام کی ٹیچنگ سے، تو وہاں پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب فلاسفی پروف اپنے آپ ہی پروف نہیں ہے وہ، تو پرابلم کیسے بنے گی؟ وہ تو پروف ہے نہیں. جو چیز پروف ہے وہ ایگزیکٹ سائنسز ہے، اور ایگزیکٹ سائنسز کا کوئی ٹکراؤ اسلام سے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سائنس نے اگر پتہ کیا کہ سولر سسٹم جو ہے وہ جیو سینٹرک سسٹم نہیں ہے بلکہ ہیلیو سینٹرک سسٹم ہے، تو اس میں اسلام سے ٹکراؤ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. میں یہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ دو طرح کا معاملات ہیں. یا تو ایگزیکٹ سائنس نے کوئی ایسی چیز ڈسکور کی ہے جو قرآن کی کسی بات کی ڈیٹیل بیان کرتی ہے. قرآن کی کسی بات کو جو بتایا گیا تھا بہت ہی اشارے کی زبان میں، اس کو یہ سائنس اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. یا تو ایسا ہے، یا ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کچھ بھی نہیں بولا گیا ہے. تو جب جس کے بارے میں قرآن چپ ہے، اس کے بارے میں سائنس اگر کچھ بتاتی ہے تو وہ چیز اگر پروو ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہماری بات ہے، وہ بھی ہماری بات. کیونکہ حدیث میں ہے کہ الحکمۃ ضالۃ المؤمن این وجدھا فہو احق بہا، کہ کوئی چیز جو پروو ہو جائے تو وہ ہماری بات ہے، مومن کی بات ہے، جہاں پہ ہو اس کو ہم لے لیں گے. تو میں یہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ایگزیکٹ سائنسز کے دو حصے ہیں. ایک وہ کہ اس نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، وہ نہیں تھا تو وہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو اگر وہ پروو ہو چکے ہیں تو ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں. اور دوسری چیز وہ ہے جس میں کہ قرآن کے کسی اشارے کو اس میں ایکسپلین کیا ہے، قرآن کے کسی اشارے کو اس میں ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، تو وہاں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت امپورٹنٹ پرنسپل. دیکھیے، پروفیٹ آف اسلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں آپ رہے، تو آپ مکہ کے کلچر میں آپ پلے بڑھے تھے. مدینہ کلچر دوسرا تھا. وہ کیا؟ مدینے میں ایگریکلچر تھا، مدینے میں ہارٹی کلچر تھا کیونکہ پانی یہاں تھا. کیونکہ مکے میں نہ ہارٹی کلچر تھا نہ ایگریکلچر تھا، کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ بہت ڈیزرٹ تھا، سب بہت ہی کم پانی تھا جو پینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا، وہ بس ایگریکلچر کے لیے وہ کافی نہیں تھا. وہ تو کیا ہوا کہ ایک دن رسول اللہ نے دیکھا کہ مدینے کے کچھ آدمی کھجور کے پیڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، کھجور کے پیڑ پر چڑھ کے کچھ اوپر کچھ کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کہتے ہیں عربک لینگویج میں تعبیر نخل. تعبیر نخل کا مطلب ہوتا ہے یعنی آرٹیفیشل پالینیشن. آپ جانتے ہیں کہ پالینیشن کے بغیر وہ فرٹیلٹی نہیں آتی پیڑوں میں. تو پالینیشن ہوتا ہے کئی ڈھنگ سے، مطلب کیڑوں مکوڑوں کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، اور کچھ چیزوں میں پالینیشن کیا جاتا ہے انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یعنی آرٹیفیشل پالینیشن اس کو میں کہہ رہا ہوں. تو کھجور میں ایسا ہوتا تھا. تو آپ جب دیکھا کہ اوپر لوگ کر رہے ہیں کچھ، ان کا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کچھ لولم تفعلوا ایسا کچھ کہہ دیا آپ نے، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، حالانکہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن آپ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے کہ وہ سمجھے کہ آپ منع کر رہے ہیں اس. تو وہ لوگ پیڑ سے اتر آئے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ اگلے سال جو ہے کھجور کی جو وہ تھی، جو کھجور پیدا ہوتی تھی ان کے یہاں، اس میں کمی ہو گئی، کم کھجور ہوئی. تو آپ نے پوچھا کہ اس سال کھجور کم کیوں ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسی سے تو کھجور ہوتی تھی جس سے آپ نے منع کر دیا، مطلب تعبیر نخل سے، وہی پالینیشن جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. تو آپ نے کہا کہ تم لوگ جو کرتے تھے وہی کرو، اب تک جو تم لوگ کر رہے تھے وہی کرو. پھر آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی. وہ کیا تھی؟ انتم عالمو بامر دنیا کو. یہ
یہ جو قصہ ہے, یہ جو حدیث ہے, یہ مشہور کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے, کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے, کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ انتم عالم بامر دنیا کو, دنیا کی چیزوں میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. انتم عالم بامر دنیا کو, دنیا کی چیزوں میں تم زیادہ جانتے ہو. مجھ سے کا لفظ نہیں, اس میں ہے دنیا کی چیزوں کو تم زیادہ جانتے ہو. یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی ریولوشنری بات ہے, ریولوشنری انقلابی بات. وہ کیا؟ اس سے پہلے علم مذہب سے جڑا ہوا تھا. ہر چیز ہر علم مذہب سے جڑا ہوا ہوتا تھا. مذہب کے سینکشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اس کی آپ پڑھنا چاہتے ہو کتاب پڑھ سکتے ہیں, دا کانفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن, ڈریپر کی کتاب. تو اسی لیے پہلے زمانے میں سائنس کو ترقی بھی نہیں ہوئی. ہر چیز مذہب دخل ڈالتا تھا, ہر چیز مذہب دخل ڈالتا تھا. خود انڈیا میں دیکھیے, یعنی جس کو کہا جاتا عربک نیومرلز, انڈیائی کے ایک ودوان نے بنایا تھا اس کو, لیکن یہاں کا ماحول اس کے لیے موافق نہیں تھا, تو یہاں پر وہ رواج نہیں پایا. کیونکہ مذہب میں ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے مقدس بن جاتی ہے, نئی چیز لگتا ہے نئی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ عرب لوگ یہاں سے لے گئے, اور عرب کے ذریعے سے یورپ میں پہنچا, تو اس کو انہوں نے کہا کہ عربک نیومرلس, حالانکہ صحیح معنوں میں وہ تھے انڈین نیومرلس وہ تھے. تو پہلے زمانے میں مذہب جو تھا رکاوٹ بنا ہوا تھا ترقی میں. تو رسول اللہ نے ڈیٹیچ کر دیا مذہب کو اور ورلڈلی ڈیولپمنٹ کو, ورلڈلی ریسرچ کو. جب آپ نے یہ کہا انتم عالم بامر دنیاکم, تم دنیا کے اپنی دنیا کی چیزوں کو زیادہ جانتے ہو, تو یہاں آپ نے ریلیجن کو ڈیٹیچ کر دیا ورلڈلی افیئر سے. اس معنی کہ ریسرچ جو ہے ریسرچ آزاد ہو گئی, ریسرچ آزاد ہو گئی. پہلے ریسرچ آزاد نہیں تھی, اس سے پہلے ریسرچ آزاد نہیں ہوا کرتی تھی, مذہب کے دباؤ میں رہتی تھی. یہ بہت ہی بڑا انقلابی قدم تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ساری ترقیاں سائنٹیفک جو ہے وہ بعد کو ہوئی. پہلے مسلمانوں کے ذریعے ہوئی, اس کے بعد یورپ میں ہوئی, پھر امریکہ میں ہوئی. اسی لیے ایک اورینٹلسٹ نے جس کا نام ہے بریفالٹ, اس نے لکھا ہے کہ بٹ فار دا عربس the Western industrial civilization will never have arisen at all. کہ عربوں کے بغیر ویسٹرن انڈسٹریل سویلائزیشن وجود ہی میں نہ آتی. تو یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی پہلے زمانے میں کہ مذہب سے جڑا ہوا تھا علم. تو علم کی یعنی آزادی کے ساتھ اس میں ریسرچ نہیں ہوتا تھا, آزادی کے ساتھ ریسرچ نہیں کر سکتا تھا کوئی علم. مذہب کا سینکشن ضروری ہوتا تھا وہاں. مذہب کا سینکشن نہ ہو تو پھر وہ آپ ریسرچ بھی نہیں کر سکتے. اس کا کھلا ہوا ایگزامپل یہی ہے کہ جیو سینٹرک تھیوری جو 2000 سال تک ڈومینیٹ کرتی رہی آدمی کو مائنڈ پر. کیوں؟ اس لیے کرسچن لوگ اس کو مذہبی بنائے ہوئے تھے. کرسچن سمجھتے تھے کہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ زمین سینٹر میں ہے, سورج گھوم رہا ہے. تو وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ایسی کوئی ریسرچ جس میں کہ یہ پروو ہو کہ یہ تھیوری غلط ہے. کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے سب سے بڑا جو ڈرامہ ہوا ہے ہیومن ہسٹری میں وہ ہے اٹونمنٹ کا عقیدہ, یعنی جیسس کرائسٹ کا آنا اور کروسیفائی ہونا, اس کی وجہ سے سارے انسانوں کا سن ختم ہو جانا. یہ جو ہے یہ تو ہوا زمین پر, تو زمین سینٹر رہے گی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈیوائن ڈرامہ جو ہے زمین پر ہوا ہے, اس کو سینٹر بنانا چاہیے. یا مذہبی عقیدے کا ریسرچ سے جڑا ہوا ہونا. اپنے مذہبی عقیدے کی بنا پر وہ اجازت نہیں دیتے تھے کوئی یہ کہے کہ سینٹر میں آفتاب ہے. تو جیو سینٹرک تھیوری جو اتنی دیر میں آئی اس کی وجہ یہی تھی, مذہب کا رکاوٹ. تو رسول اللہ نے جب یہ کہا انتم عالم بامر دنیاکم, تو آپ نے ڈیٹیچ کر دیا مذہب کو ریسرچ سے, مذہب کو سائنٹیفک ریسرچ سے, مذہب کو مٹیریل علم سے,
اور پھر ترقی ہونے لگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹ سائنسز، وہ تو لا آف نیچر کا نام ہے. لا آف نیچر خدا نے بنائے، تو اس میں اور خدا ریلیجن آف اسلام جو ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، تو وہ ریویل ریلیجن ہے خدا کا، تو کوئی ٹکراؤ دونوں میں نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے ماڈرن ایج کا وہ حصہ جس کو کہتے ہیں ماڈرن کلچر، اس میں 50-50 کا معاملہ ہے. کچھ چیزیں ہمارے موافق ہیں، کچھ چیزیں ہمارے خلاف ہیں. جس چیز کو کہتے ہیں ماڈرن فلاسفی، اس کو میں اپنے اسٹڈی کے مطابق کہوں گا کہ وہ تو اتھیزم کی فلاسفی ہے، اس کو ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں. تیسری چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ سائنسز اور سائنٹیفک ڈسکوریز، وہ عین اسلام کے مطابق ہے، اس میں اور اسلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ انالیسس کر کے اس طریقے سے لوگوں نے چونکہ بتایا نہیں، اس لیے مسلمان کنفیوژن میں رہے اور سائنس کی ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ سکے. وہ تینوں کو ملا کر دیکھتے رہے. جسے ایک عرب کے اسکالر گئے امریکہ، تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکیاں جو ہے وہ ہاف نیکڈ رہتی ہیں، تو لکھ دیا امریکہ التی رہے. تو اب انہوں نے سمجھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن کیا ہے، یعنی ہاف نیکڈ رہنا. یہ غلط بات ہے. وہ ان کا کلچر کا حصہ ہے، وہ ان کا سائنس کا حصہ نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس طریقے سے انالیسس کر کے نہیں سمجھا گیا، اس لیے وہ پیچھے ہو گئے. تو اب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ری اسیس کریں، پوری معاملے میں پھر سے اپنی رائے قائم کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.